الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی محبوب واقع و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے عظمت و شان اور ذکر حضرت نوح علیہ السلام. اللہ تعالیٰ دے بہت ہی پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی 32 سورتاں دے وچ آپ دا ذکر فرمایا ہے اور تقریباً 43 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آپ دا نام نامی اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے مختلف مقامات تے اللہ تعالیٰ نے آپ دا ذکر خیر فرمایا ہے اور وہ تمام جگہ دا جو تفصیلاً ذکر ہے بالترتیب وہ تمہارے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام دا صدقہ اور حضرت نوح علیہ السلام دے ذکر دا صدقہ سب دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اساں حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور انہوں نے اپنی قوم دے وچ 1050 سال گزارے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ بالآخر اس قوم جڑی نافرمان قوم سی
انہوں نے اللہ تعالیٰ دے طوفان نے پکڑ لیا، وہم ظالمون اور وہ ظالمہ دے وچ ہو گئے۔ فانجیناہ، پس اساں نجات عطا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نو، واصحاب السفینہ تے، اور وہ لوگ جڑے انہاں دی کشتی وچ سوار ہو گئے انہاں نو بھی نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اساں انہاں نو بنا دیتا نشانی تمام جہاناں دے واسطے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دی جڑی ذات ہے اور انہاں دا جڑا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اساں لوگاں واسطے نشانی بنائی ہے، اساں لوگاں دے واسطے باعث عبرت بنایا ہے کہ لوگ اس نو جانن، اس نو سمجھن اور اس سے کوئی سبق حاصل کرن۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اساں حضرت نوح علیہ السلام نو ایک ایسی کشتی دے سوار کیتا جیڑی پھٹیاں دے نال اور کلاں دے نال بنی ہوئی سی اور بڑی مضبوط سی، تجری بِأَعْيُنِنَا، اور وہ جس وقت چلی تو فرمایا کہ ساڈیاں وہ نظراں دے سامنے چلتی رہی ہے۔ جزاء لمن کان کفر، اور جڑا نتیجہ سی وہ انہاں دے واسطے سی برا کہ جنہاں نے کفر کیتا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، فرمایا کہ اساں چھوڑ دیتا ہے اس واقعے نو نشانی بنا کے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پس کوئی ہے جڑا اندے کو سبق حاصل کر لے۔ تو خالق کائنات نے اعلان فرما دیتا کہ یہ جڑا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور آپ دی قوم دا ایسا نشانی بنا دیتی ہے، لہذا اس نشانی دے کولو سبق حاصل کرو۔ فرمایا کہ حل مم مدکر، پس کوئی ہے جڑا اندے کو نشانی حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے 12ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ اساں حضرت نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا اور انہاں نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، میں تھانوں ڈران دے واسطے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں رسالت عطا فرمائی ہے۔ اور سورہ نوح جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام دے مکمل سورہ نوح نازل فرمائی ہے، اس دے وچ بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اے میری قوم، آپ نو خالق کائنات نے فرمایا کہ اساں نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف بھیجیا اور تاکہ انہاں نو ڈران اس پہلے کہ انہاں دے عذاب آ جاوے، اور فرمایا کہ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم، میں تھانوں ڈران واسطے بھیجیا گیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ نے کو ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویغفرکم الی اجل مسمى، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تانوں ایک وقت مقرر تک موقع فراہم عطا کرے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور یہ یاد رکھو کہ جتنی بھی زندگی گزار لو ایک دن تہاڈی اجل ضرور آنی ہے، اور جس وقت کسی دی بھی اجل آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اندے میں تاخیر نہیں کرتا۔ لو کنتم تعلمون، اے میری قوم اس گل نو جان لو۔ اور 12ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اپنی قوم نے فرمایا کہ میری قوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مینوں خوف ہے کہ تہاڈی نافرمانیاں دی وجہ سے تہاڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جاوے۔ جس وقت قوم نو آپ نے بلایا حق دی طرف، اللہ تعالیٰ پیغام سنایا، تو قوم نے کیا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، قوم نے کیا، قوم کے سرداراں نے کیا کہ اے نوح علیہ السلام کہ اساں تینوں کچھ بھی نہیں سمجھتے، تو ساری طرح ایک بشر ہی ہے کہ جویں دے اسے اوویں دا ہی تو ہے، تو پھر تیرے کو نبوت کتھوں آ گئی ہے، تو کیویں نبی بن گیا ہے اور تینوں رسالت کس طرح مل سکتی ہے؟
وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور تانا دیتا کہ اے نوح علیہ السلام جڑے لوگ تہاڈی تباہ کرتے پے نے وہ بڑے غریب لوگ نے، تنگ دست لوگ نے، عام نے، جنہاں دی معاشرے وچ کوئی عزت نہیں، معاشرے وچ کوئی ویلیو نہیں، انہاں نوں کوئی حیثیت نہیں دتی جاندی، وہ چند لوگ تہاڈے نال جمع ہو بھی گئے نے جو سانوں اس نال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، انہوں نے کہا کہ سانوں تو انج لگتا ہے کہ تسی بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت آپ نے قوم کو جا کے اللہ تعالیٰ پیغام سنایا، انہوں نے کہا کہ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اسی تہاڈے اوتے کیوں ایمان لائیے حالانکہ تہاڈے نال ایسے لوگ نے جڑے معاشرے میں بڑے ذلیل ترین شمار کیتے جاندے نے۔ تو آپ نے فرمایا وما علمی بما کانوا یعملون، فرمایا کہ مینوں اس کا علم نہیں کہ انہاں دے اعمال کیسے نے، اور یعنی کہ انہاں دے جڑے اعمال نے، جڑا ایمان ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ جانتا ہے، لیکن مینوں اتنا پتہ ہے کہ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، فرمایا کہ تہاڈا حساب بھی اس رب نے لینا ہے، انہاں دا حساب بھی اس رب نے لینا ہے، کہ تسی اگر اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے جے، عزت دار سمجھتے ہو اور انہاں نو ذلیل کہہ رہے ہو، پریشان کہہ رہے ہو، تو یہ جان لو کہ جس وقت اللہ دی بارگاہ میں جانا ہے اوتے تساں بھی برابر کھڑے ہونا ہے، انہاں بھی برابر کھڑے ہونا ہے، اور ادو کامیاب انہاں ہونا ہے جڑے ایمان والے ہون گے۔ تو آپ نے انہاں نے پیغام سنایا، فرمایا قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم دیکھو کہ میں اس پہلے تہاڈے وچ ایک لمبا عرصہ گزاریا ہے، تقریباً 650 سال جس وقت آپ دی عمر مبارک سے اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، 650 سال اپنی قوم دے وچ گزارے نے، اور فرمایا کہ اے میری قوم تسی ویکھو کہ میں تہاڈے وچ ایک عرصہ گزاریا ہے الا بینۃ من ربی، اور اس عرصے دے دوران اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے کہ میری اینی عمر ہے، اس کے باوجود اس عمر وچ کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں دیکھو گے کہ جڑا کہ قابل معیوب ہوئے یا قابل اعتراض ہوئے کہ جس سے تسی تنقید کرو کہ آج جڑا تیرا عمل ہے یہ نبیاں والا نہیں۔ فرمایا کہ میری جڑی ساری زندگی ہے ساری طیب و طاہر اور پاک ہے اور تہاڈے سامنے ہے، اور میں تہاڈے وچ عرصہ گزاریا ہے۔ انہوں نے کہا سی نا کہ تو ساڈے ورگا ہی ہے، کہ تو ساڈے ورگا ہی ہے، پھر تیرے کو نبوت کتھوں آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تہاڈے ورگا نہیں ہاں، فرمایا کہ میری جڑی زندگی دنیا دی ہے وہ ظاہری زندگی تہاڈے جیسی نہیں، میری حقیقت کیویں تہاڈے جیسی ہو سکتی ہے؟ کہ فرمایا کہ تسی یہ کہہ رہے ہو تسی ساڈے ورگے جے، فرمایا کہ تہاڈیاں زندگیاں گناہاں والیاں، فسق و فجور والیاں، نافرمانیاں والیاں، شرک والی، کفر والی، اور میری جڑی زندگی ہے علی بینۃ من ربی، میرے رب دے فضل دے نال صاف ستھری گزری ہے۔ وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، اور فرمایا کہ پھر اللہ نے میرے تے مزید رحمت فرمائی، اللہ نے مینوں اپنا نبی اور رسول بنایا اور تہاڈے واسطے ڈران والا بنایا۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تہاڈے کول کوئی مال نہیں منگدا، تسی اگر آکھو کہ سانوں اس واسطے لے کے آ رہے ہیں یا پیغام سنا رہے ہیں سارے کول مال منگن گے، کوئی اجر منگن گے، کچھ منگن گے، فرمایا کہ میں تہاڈے کول وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ فرمایا کہ میں تہاڈے کول کوئی اجر نہیں منگدا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا جو اجر ہے میرا رب دے گا جڑا تمام جہاناں دا پالن والا ہے۔ اور اس مقام سے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ مالا، کہ میں تہاڈے کول کوئی مال بھی نہیں منگدا، ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فرمایا کہ تسی اگر اعتراض کرتے ہو انہاں لوگاں تے کہ جڑے میرے تے ایمان لا چکے نے، تو فرمایا کہ وہ عام لوگ نہیں نے، وہ ایسے لوگ نہیں کہ میں انہاں نو اپنے کو دور کر دیاں، کہ تسی کہتے ہو کہ معاشرے دے کم تر لوگ نے، حقیر لوگ نے، تو فرمایا کہ تہاڈی نظر وچ حقیر ہون گے، اللہ دی نظر وچ بڑے خاص نے۔
فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، فرمایا کہ اگر میں انہاں لوگاں نو اپنے تو دور کر دیواں تو پھر اللہ تعالیٰ دی مدد کون کرے گا؟ یہ مقام اگر تفصیل بیان کریے تو بہت سارا مفہوم بن جاتا ہے، لیکن خالق کائنات نے ایمان والیاں نو شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جڑے ایمان والے نے اے ایمان لیا کے اللہ تے اللہ دے رسول دی مدد کردے نے اگر انہاں دا کامل ایمان ہوئے۔ اور فرمایا کہ میں تانوں ویکھ رہا وا کہ قومن تجہلون، تسی بڑی جاہل قوم جے، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم۔ فرمایا کہ میں تانوں یہ نہیں کہتا کہ میرے کول بڑے خزانے نے، میرے کول بڑی دولت ہے، میں بہت کمال جڑے دونوں دیواں گا، دونوں مال دیاں گا، سونا دیاں گا، چاندی دیاں گا۔ فرمایا کہ جو کچھ تانوں عطا کرنا ہے اس خالق نے عطا کرنا ہے۔ اور انہوں نے کیا قوم نے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نے بڑی تبلیغ فرمائی ہے کہ 650 سال جس وقت آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور 950 سال جس وقت آپ کی عمر ہو گئی سی اس وقت عذاب آیا ہے، تو 300 سال تک مسلسل آپ نے اپنی قوم نو حق کی طرف بلایا ہے۔ اور فرمایا کہ اے میری قوم، اور اس ذکر فرمایا ہے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ عرض کردے نے یا میرے رب قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں اپنی قوم نو دن نو بھی بلایا ہے رات نو بھی بلایا ہے، کہ میں نہ دن ویکھیا ہے نہ رات ویکھی ہے، تیرا پیغام پہنچاندا رہا ہاں، لیکن انہاں لوگاں نے میری گل سنیا نہیں بلکہ میرے تو دور گئے نے، اور جس وقت میں کوئی گل کرنا وا انہاں نو سنانا وا تو اپنے کناں دے وچ انگلیاں پا لیندے نے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کناں وچ انگلیاں پا لیندے نے، واستغشوا ثیابہم، یا پھر اپنے کناں وچ کپڑا پا لیندے نے کہ تاکہ سانو آواز نہ سنیوے اور میرے تو دور چلے جاندے نے۔ اور فرمایا کہ میں اس قوم نو یہ بھی دسیا ہے کہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میری قوم اللہ تعالیٰ دے کول معافی منگو، بے شک اللہ بہت بخشن والا ہے۔ اگر تسی اللہ تعالیٰ دے خاص بندے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تواڈے واسطے آسمان تو بارشاں نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تانوں کثرت دے نال مال عطا کرے گا، وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تانوں اولاداں عطا کرے گا، اولاد دے وچ بیٹے پسند ہوندے نے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تانوں بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے باغ بنا دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے نہراں جاری فرما دے گا کہ دنیا دیاں تمام نعمتاں اللہ تعالیٰ تانوں عطا کرے گا۔ اور فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اے میری قوم تسی نہیں ویکھدے کہ کون ہے کہ جس نے ساتوں آسمان پیدا فرمائے ہیں، کون ہے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، فرمایا کہ کون ہے جس نے آسمان نو چھت بنایا ہے اور اس نے پھر آسمان دے وچ چاند دے نال آسمان نو نور عطا کیتا ہے، وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج دے نال تمام کائنات نو سجا دیتا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی ہے کہ جڑا تواڈے واسطے زمین دے وچ تواڈے کھان پین دی چیزاں نکالدا ہے، اور اللہ ہی ہے کہ جس نے تانوں بھی زمین وچ بنایا ہے، انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تانوں بھی زمین وچ نکالیا ہے، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ تعالیٰ تانوں زمین دے وچ ہی لے جائے گا اور تانوں زمین دے وچ پھر دوبارہ اپنی بارگاہ وچ بلا بھی لائے گا۔ قوم جس وقت ساری گلاں انیاں سنیاں نے، انہیں دلائل سنن تو بعد اب اس قوم دے کول کوئی جواب نہیں سی، اور جس وقت کسی دے نال کوئی گفتگو ہو رہی ہوئے
اور اس کی گل کا جواب نہ ہوئے تو پھر انسان ہٹ دھرم ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ تیرے کو جڑا کچھ ہوتا ہے کر لے۔ انہوں نے بھی ایویں ہی کیا کہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اگر تو سچا ہے واقعی ہی ساڈے تے عذاب ہونا ہے تو پھر تو عذاب آن دے، ساڈے نال جھگڑا نہ کر۔ تو عذاب تو ڈرانا ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب آن دے، جڑا آتا ہے سانو اس عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون۔ فرمایا کہ میری قوم کہ میں تھانوں ڈران دے واسطے آیا ہاں اور میں تھانوں ڈرائی جاواں گا، نصیحت کراں گا، لیکن اگر تواڈے مقدر ہی بیٹھے نے تو پھر میری نصیحت تواڈے اوتے کوئی اثر نہیں کرے گی۔ لیکن یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ میرا رب بھی وہ ہے، تواڈا رب بھی وہی ہے، تساں بھی ادھر جانا ہے، میں بھی اسی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم دے واسطے پھر بد دعا کی تھی، فرمایا کہ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ عرض کی کہ میرے اللہ ہون اس قوم دے عذاب بھیج دے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ بربلا کہہ رہے ہیں کہ جڑا عذاب آنا ہے تو آن دے، تو فرمایا کہ اے میرے رب انہاں تے ہن عذاب بھیج دے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام دی طرف باج فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام ہن تساں اس قوم نو انہاں دے حال دے چھوڑ دیو اور انہاں دے نال نہ تساں کوئی گل کرنی ہے نہ انہاں دے متعلق میرے نال کوئی گل کرنی ہے، کہ مینوں یہ بھی نہ آکھیا جائے کہ اللہ پاک انہاں نوں معاف کر دے، کہ ہن تساں انہاں دی سفارش میری بارگاہ وچ نہیں کرنی۔ واسنع الفلک بأعیننا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور فرمایا کہ ہن تساں انہاں ظالماں دے واسطے میرے نال کوئی گل نہیں کرنی، میرے نال مخاطب ہی نہیں ہونا انہاں دے بارے، اور انہاں نوں چھوڑ دیو، جو کردے نے انہاں نوں کرن دیو، لیکن تسی کشتی بناؤ۔ فرمایا کہ میں اپنا عذاب بھیجاں گا، تسی کشتی بناؤ بِآیُنِنَا وَوَحْیِنَا، فرمایا کہ ساڑیاں نظراں دے سامنے اور ساڑے حکم دے مطابق کشتی تیار کرو۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی تھی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جدوں بھی انہاں دی قوم دا کوئی بندہ اس سے گزرنا اس نے نوح علیہ السلام دا مذاق اڑانا اور اس نے کہنا کہ دیکھو پہلے سانو اللہ دے عذاب کو ڈراندا سی، بڑے بڑے دعوے کرتا سی کہ میں نبی ہاں، میں رسول ہاں، اور نہ ایتھے پانی ہے، نہ ایتھے نہر ہے، نہ ایتھے دریا ہے، اور ایتھے ہونے کشتی بناون لگ پیا، ہونے بڑائی بن گیا، پہلے نبی بن گیا سی، ہونے بڑائی بن گیا ہے، اور اتنا بڑا جڑا ہے بیڑا بنا رہا ہے، اس نے چلانا کتنے ہے؟ تو آپ کوئی جواب نہیں دیندے سن۔ تو بالآخر آپ نے فرمایا کہ ان تسخروا منکم فإنا نسخر منکم کما تسخرون، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج تسی میرا مذاق اڑا دے ہو لیکن پھر اسی تہاڈا مذاق اڑاواں گے، لیکن اس وقت جو وقت ہے وہ گزر چکا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین ہے اس سے پانی نکالنا شروع کر دیتا، آسمان تو بارش کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اپنی قوم دے ایمان والے لے لو، اپنے گھر والوں لے لو، اور جتنے بھی جانور نے انہوں کا جوڑا لے لو، اور اس علاوہ جتنی بھی فصلیں نے انہوں دے بیج لے لو، اور اپنے بیڑے وچ کشتی وچ سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام جڑے نے انہوں نے اپنے ایمان والے ساتھیوں نو لیا، جانوراں لیا اور کچھ بیج لے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور جو پانی ہے اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال جس وقت پانی نکلا ہے، سیلاب آیا ہے، تو وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ،
کہ اس پانی دیا موجاں پہاڑاں دی طرح سن کہ جویں پہاڑ ہوندے نے اس طرح پانی دیا موجاں آ رہی سن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو ویکھیا، وقان فی معذن، اور موجاں دے درمیان سی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے ساڈے نال سوار ہو جا اور کافر نہ بن۔ ایک بیٹا آپ دا جڑا سی وہ کافر سی اور ایک آپ دی بیوی بھی کافرہ سی، تین بیٹے آپ دے مسلمان سن، اس کے علاوہ جو آپ زوجہ محترمہ ہے وہ بھی مسلمان سن۔ تو اس کافر بیٹے نے کیا کہ کافر نہ بن، ساڈے نال آ جا۔ اس نے کیا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اور پانی تو بچ جاواں گا۔ لیکن فرمایا کہ اے تیری بھول ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج دا جڑا عذاب ہے یہ پانی عام پانی نہیں، فرمایا کہ آج لا عاصم اليوم الا من رحمہ، کہ جن دے اوتے اللہ دا رحم ہوئے گا وہ بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک گفتگو جاری سی اور اس کے دوران ہی ایک ایسا پانی دا سیلاب آیا کہ وہ جڑا بیٹا سی غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی، بالآخر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو خلق کائنات نے فرمایا کہ یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ تو پانی پی جا، آسمان کو کیا کہ پانی برسانا روک دے۔ جو پانی زمین تے سی وہ پانی زمین پی گئی، آسمان والا پانی رک گیا، کشتی جودی پہاڑ تے آ کے کھڑی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے وہ اللہ تعالیٰ دا نام لے کے اترے کشتی دے وچ اور اتر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ نادا نوح ربہ فقال ربی نبنی من اہلی، کہ اے میرے رب جنہا میرا بیٹا غرق ہو گیا ہے تو میرے اہل بچوں سی، اور تیرا وعدہ سی کہ میں تیرے اہل نو غرق نہیں کراں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نوح لیس من اہلک، کہ اے نوح علیہ السلام وہ تواڈے اہل دے وچوں نہیں سی، وہ تواڈے گھر والیاں وچوں نہیں سی، حالانکہ بیٹا سی، لیکن فرمایا کہ وہ تواڈے گھر والیاں وچوں نہیں سی، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ ان دا جڑا عمل سی وہ اچھا نہیں سی۔ تو اس وجہ دے نال فرمایا کہ وہ تواڈے گھر والیاں وچوں باہر ہو گیا، اور فرمایا کہ تسی ایسی گل میرے کو ایسا سوال نہ کرو کہ جس کی حقیقت نو تسی نہیں جانتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب کہ جس چیز دا مینوں علم نہیں سی اس دے کول میں تواڈے کول عرض کیتی ہے اور اس دے کول میں تواڈے کول معافی منگنا ہوں، اور اے میرے مولا تو میرے اوتے رحم فرما دے اور میرے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، فرمایا کہ تسی اتر جاؤ اللہ دا نام لے کے سلامتی دے نال، تواڈے اوتے ہی میری سلامتی ہے، میری برکتاں نے، تواڈی اولاد تے بھی میری سلامتیاں اور برکتاں نے، اور تواڈی اولاد دے وچ اگے جننے بھی لوگ ہون گے انہاں سارے اوتے میری برکتاں ہون گیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ دے تیناں بیٹیاں دی جو اولاد ہے یہ پوری کائنات ہے، کیونکہ جڑے لوگ آپ دے نال سوار سن فرمایا گیا کہ انہاں دی اگے مزید کوئی اولادہ نہیں نے، تینوں بیٹے حضرت نوح علیہ السلام دے نے جنہاں دی پوری اولاد اس کائنات میں موجود ہے، اس واسطے آپ نو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ یہ جڑا واقعہ ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، آسا اس نو نشانی بنا دیتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کون ہے جڑا اندے کول بس نصیحت حاصل کر لوے، کون ہے جڑا اندے کول عبرت حاصل کر لوے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔